السلام کی مجلس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان فیک خصلتان یحبہم اللہ۔ اے اشج العصری، اے مالک بن منذر، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ کون سی؟ سفر میں ہو یا حضر میں ہو، کپڑے نہیں بدلنے، نہانا نہیں ہے، یہ کام تھا۔ بال نہیں دھونے، کپڑے نہیں دھونے، گندے رہنا ہے، اور جسم کو ہر وقت ایسے رکھنا ہے جیسے ابھی مٹی میں گھسا ہوا ہے، یہ حاضر تھی۔ نہیں، سفر کے کپڑے جو اپنے قبیلے سے مدینے کی طرف آئے، جو اتنے سفر میں کپڑے تھے وہ بھی چینج کر لیے۔ پتہ یہ چلا کہ نہانا اللہ کو پسند ہے۔ یحبہم اللہ، ان فیک خصلتان یحبہم اللہ، دو خصلتیں ہیں مالک تمہارے اندر ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ نمبر ایک، الحلم والحیا۔ کیوں؟ حیا اس لیے کہ تم نے پیغمبر کی مجلس میں حاضر ہونا تھا، پہلے کپڑے بدل لیے، پہلے نہا دھو لیا۔ باقی قبیلے کے لوگ ایسے ہی آ گئے، اور پھر حضرت مالک بن منذر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ میرے اندر پیدا ہوئی ہیں یا جبلت فطرتاً ہیں؟ یہ خصلتیں میرے اندر پیدا کی گئی ہیں یا فطرتاً ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ یہ تیرے اندر جبلتاً ہے، یہ خصلت حیا والی یہ تمہارے اندر جبلتاً ہے، فطرتاً ہے، کہ اللہ نے تیرے اندر دو خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، کہ تم حلم والے ہو، بردبار ہو، اور حیا والے ہو۔ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور جو حیا نہیں کرتا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پچھلے نبیوں کی بھی یہ شریعت تھی کہ بے حیا کو چھوڑ دیتے تھے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ اسی طرح حیا خضر کو کہتے ہیں، خضر کہتے ہیں پردہ نشینی، زبان کو روک کے رکھنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، حیا والا بن کے رہنا۔ اور بے حیائی غدر کو کہتے ہیں، اور حیا خضر ہے، بے حیائی غدر ہے۔ غدر کہتے ہیں غداری کو، یہ اللہ کی غداری ہے، اور حیا فطری ہوتا ہے، بے حیائی جبری ہوتی ہے۔ حیا فطری عمل ہے، اور بے حیائی جبری طور پر کروائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لو، آپ کے سامنے ہی ہے، بے حیائی پھیلانے والے جبری طور پر ٹی وی چینل پہ، کیبل پہ، سوشل میڈیا پہ، میرا جسم میری مرضی کے ذریعے، اور معاشرے کے اندر کس طریقے سے بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے لوگوں کو زبردستی NGOs کے نام پر مال کا لالچ دے کر نکالتے ہیں۔ اور حیا فطری ہے کہ اگر بے حیائی جبری طور پر نہ ہو، شیطانی ورغلانے سے نہ ہو، تو ہر انسان حیا والا ہو، زبان کے اعتبار سے ہو، خواتین ہوں تو پردے کے اعتبار سے ہوں، وہ حیا والی ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا حیا یہ ہے کہ تو ناگوار باتوں کو برداشت کر لے اور کھل کر ان کا اظہار نہ کرے۔ اور حیا ہی وہ چیز ہے، فرمایا حیا وہ چیز ہے جو طلاقوں میں رکاوٹ ہے، اور اگر حیا نہیں ہے، بے حیائی ہے، تو یہ شیطانی چال ہے، اور طلاقوں میں اس سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، حیادار خواتین، پردہ والی خواتین طلاقوں میں نہیں جاتی، اور بے حیائی جس گھر میں ہوتی ہے وہاں طلاق تک نوبت چلی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مسلمانوں